بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات واللہ اعلم بمرادی غلبت الروم، روم کے لوگ مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض قریبی علاقے کے اندر، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد جلدی ہی سیغلبون غالب آ جائیں گے، چند سالوں میں، فی بضع سنین للہ الامر من قبل من بعد، اللہ ہی کا حکم تھا اس سے پہلے بھی چلتا تھا اور اللہ ہی کا حکم اس کے بعد بھی چلے گا، ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے، بنصر اللہ، اللہ تعالی کی مدد سے، ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اللہ کی ذات زبردست رحم کرنے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی مکہ مکرمہ میں، اس وقت دنیا کے مغربی علاقے کے اندر روم کا علاقہ آباد تھا، بازنطینی سلطنت تھی، رومی حکومت تھی، جبکہ مشرقی جانب میں اس وقت دنیا کے اندر ایرانی حکومت تھی۔ بالفاظ دیگر دنیا میں دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک مجوسی جو آتش پرست تھے، اور دوسری حکومت کن کی تھی؟ بازنطینی لوگوں کی جو عیسائی تھے۔ ان کی آپس میں ٹکر رہتی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایران کا بادشاہ اٹھا اور اس نے ان پر اتنا زبردست اور بھیانک حملہ کیا کہ ان کے کئی علاقے نہیں، کئی ملک وہ ہڑپ کر گیا، شام کا سارا علاقہ ہڑپ کر گیا۔ شاہ ایران زبردست قسم کی لاکھوں کی فوج لے کر ان پر حملہ کیا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی۔ یہ خبر رفتہ رفتہ کہاں پر پہنچی؟ مکہ مکرمہ پہنچی۔ مشرکین نے زبردست خوشیاں منائی۔ وہ یہ سوچتے تھے چونکہ غیر اللہ کے پرستار اور پجاری ایران والے ہیں، وہ کسی آسمانی مذہب کو نہیں مانتے، کسی کتاب کو نہیں مانتے، گویا کہ ہمارے ہم مذہب لوگوں کی فتح ہوگی۔ اور ادھر سے مسلمانوں کو تھوڑی سی دلی مایوسی ہوئی کہ اہل روم کی شکست ہو گئی، چاہے وہ عیسائی تھے لیکن تب بھی اہل کتاب تھے، آسمانی مذہب کے حامل تھے۔ اچھا، جب یہ واقعہ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا، یہ خبر پہنچی، تو مسلمانوں کو چڑھانے لگے کہ جس طریقے سے انہیں شکست سے دوچار کیا گیا تمہارے اہل کتاب بھائیوں کو، اسی طریقے سے ہم تمہیں بھی جلدی شکست سے دوچار کریں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری جس میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ اگرچہ فی الحال اس وقت رومی ہار گئے، لیکن ان قریب رومی ان پر فاتح کی حیثیت سے غالب آئیں گے اور ایرانی شکست کھا جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہیں ابی ابن خلف کے ساتھ شرط لگائی۔ شرط یہ لگی کہ اگر 3 سال کے اندر اندر رومیوں نے ایرانیوں کو شکست نہیں دی تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور ابی ابن خلف نے کہا کہ اگر ایرانیوں نے شکست کھائی تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ لیکن قرآن نے لفظ استعمال کیا تھا فی بضع سنین، اس کا مطلب آتا ہے چند سال، اس کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جوا بھی حرام نہیں ہوا تھا، تو انہیں زار قتل گنا، تو جوا بھی حرام نہیں ہوا تھا۔ اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ایسا کیجئے، آپ مدت کو بڑھا دیجئے 3 کے بجائے کتنے 9 سال کی شرط، اور اونٹوں کو بھی بڑھا دیجئے 10 سے کتنے 100۔ تو ابی ابن خلف اور مشرکین اس پر راضی ہو گئے۔ وہ اتنے جوش میں تھے اس وقت، جذبے میں تھے، چونکہ رات ہی فتح ہوئی تھی، ان کو لگا تھا کہ اب رومی کبھی ہل نہیں سکتے۔ ہرقل کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اور پھر اس نے دوبارہ اپنی فوج کو اکٹھا کیا، اور واپس جو بھیانک اٹیک اس نے ایران پر کیا، اتنا زبردست کہ ایک تو اپنے ممالک جو مصر اور شام اس نے ہڑپ کر لیے تھے وہ بھی فتح کرائے، اور ساتھ ساتھ ایران کے بہت سارے علاقوں کو بھی فتح کر دیا۔ لیکن اس دن تک مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ چکے تھے، اور ڈیٹ تھی 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، جس دن کے مسلمانوں نے بدر کے میدان کے اندر کافروں کو شکست دی۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کے ذریعے سے ایرانیوں کو شکست دی، گویا کہ تاریخ کے انقلاب کا ایک نیا دن تھا یہ۔ اس پر باضابطہ پھر اس کے بعد ابی ابن خلف نے وہ 100 اونٹ روانہ کیے ہیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے ان کو غربا کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حکم نکل آیا قیامت کے دن تک، مال مشتبہ کو اپنی ذات پر استعمال مت کیجیے، حالانکہ ابھی جوا جو ہے حلال ہی تھا، حرام نہیں ہوا تھا، لیکن مال مشتبہ سے اجتناب کیا گیا، غربا کے اندر اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ لہٰذا جو بھی مال مشتبہ ہو اس کو خود استعمال کرنے کے بجائے غریبوں پر آپ تقسیم کر دیجئے۔ بنصر اللہ، مومن خوش ہوں گے اس دن اللہ کی مدد سے، یعنی اس دن بدر کی بھی فتح ہوگی۔ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ وعد اللہ،
لا یخلف اللہ وعد اللہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ان کی نظریں صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر پر ہیں، وہ جانتے ہیں صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا خود انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری چیزوں کو، زمین اور آسمان کو اور ان کے بیچ کی چیزوں کو، مگر ایک حکمت اور مصلحت کے تحت، وہ کیا ہے؟ لکم، تمہاری خدمت کے لیے، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مدت متعینہ تک، وَإِنَّ یعنی ایک مدت متعینہ کے بعد ان کو فنا کر دیا جائے گا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بیشتر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، یعنی قیامت کے منکر ہیں، اولم يسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ اس آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہو رہا ہے، چونکہ جگہ جگہ قرآن کریم میں آتی ہے، یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کو سیر و سیاحت کر کے ایسی جگہ پر جانا چاہیے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہو، حالانکہ یہ مقصود نہیں۔ خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے موقع پر جب عاد و سمود کی بستیوں کے پاس سے گزرے، تیزی کے ساتھ سر جھکا کر روتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے گزر گئے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے واقعات جہاں سے یہ لوگ گزرے ہیں، انہوں نے ان کے حالات کو دیکھا، کیا انہوں نے ان کے واقعات اور حالات اور ان کی تباہی اور بربادی اور ان کے انجام میں کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ ان سے سامان عبرت اور درس عبرت حاصل نہیں کیا انہوں نے؟ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، واثاروا الارض، اور انہوں نے زمین کو بویا، جوتا، وعمروها، اور زمین کو آباد بھی کیا، اکثر مما عمروها، اس سے کئی گنا زیادہ جتنا انہوں نے زمین کو آباد کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آئے ان کے پاس ان کے پیغامبر واضح دلائل لے کر، فما كان اللہ لیظلمهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون، بس اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم ڈھانے والے تھے، خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برا کیا برا ہی ہوا، السوء، ان کذبوا بآیات اللہ، خبر ہے ان کذبوا بآیات اللہ، اس بنیاد پر کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ آیات خداوندی، نشانات خداوندی، معجزات کو اور ان کے دلائل کو، قرآن کو، یا ساری کے ساری جو پیغمبروں کی طرف وہی اتاری گئی، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتے ہیں، ثم یعیدہ، پھر وہی اللہ انہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو اللہ ہی کی طرف واپس کیا جائے گا، ویوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرمین ہکا بکا رہ جائیں گے، ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء، اور نہیں ہوں گے ان شریکوں میں سے کوئی بھی ان کی سفارش کرنے والے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، آج ان کو کوئی کام نہیں آئے گا، جن پہ بھروسہ تھا وہی ان کو بے سہارا چھوڑ دیں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شرکا کو خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے نا، آج وہ ان کے شرکا خود ان کا انکار کر جائیں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ، اور وہ اپنے شرکا کا انکار کر بیٹھیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور یوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یتفرقون، اس دن ان کے گروہ الگ الگ کر دیے جائیں گے، مومنوں کے الگ، منافقوں کے الگ، کافروں کے الگ، اہل کتاب یہود و نصارہ کے الگ۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا ہوگا اور نیک کام کیے ہوں گے، وعملوا الصالحات فہم فی روضۃ یحبرون، وہ خوش و خرم ہوں گے باغات کے اندر، فی روضۃ یحبرون۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور قیامت کے دن کو، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ وہی لوگ ہوں گے جنہیں عذاب کے اندر گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، أي سَبِّحُوا سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح آپ بیان کیجئے، حین تمسون وحین تصبحون، اس وقت جب تم شام کرتے ہو، آگے اس میں مغرب کی نماز،
عصر کی نماز وحین تصبحون، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو اس وقت جب تم صبح کرتے ہو، فجر کی نماز وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ساری تعریفات ہیں، فی السماوات آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، وعشیّا، اور تم اللہ کی تسبیح کرو کب؟ عشاء کے وقت، آگے عشاء کی نماز وحین تظہرون، اور اللہ ہی کی تسبیح بیان کرو اس وقت جب کہ ظہر کا دوپہر تم کرتے ہو، یعنی ظہر کے وقت بھی، آگے اس کے اندر ظہر کی نماز بھی۔ یخرج الحی من المیت، اللہ ہی زندے کو نکالتا ہے مردے سے، مثلا انسان کو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا جو کہ ایک بے جان چیز ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ ہی مردے کو نکالتا ہے زندے سے، جیسے کہ ریشم نکلتا ہے ریشم کے کیڑے سے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جس نے مردہ گھر سے ایک زندہ شخص کو نکالا، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردہ گھر کس سے نکالا؟ آزر کے یہاں سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے زندہ کو نکالا کس سے؟ مردے سے، آگے یہ مثال، اور مردے کو نکالا زندے سے، مثلا کنعان کہاں سے نکلا؟ اور اسی طریقے سے خالد ابن ولید کہاں سے نکلے؟ ولید ابن مغیرہ، باپ اتنا بڑا کافروں کا سردار لیکن بیٹا مومن۔ اکرمہ بن ابی جہل، باپ اتنا بڑا کافروں کا سردار ابو جہل اور بیٹا اکرمہ اس کا۔ تو اللہ جہاں چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ مردہ گھرانے سے زندوں کو نکالتے ہیں، یعنی ایمان کے لحاظ سے اور کفر کے لحاظ سے اس کی تشریح کی جائے گی۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ ہی زمین کو زندہ کرتا ہے، یعنی سرسبز و شاداب کرتا ہے اس کے خشک ہو جانے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طریقے سے تمہیں بھی قبروں سے دوبارہ نکالا جائے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اللہ کی قدرت، اللہ کے وجود، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کے دلائل میں سے یہ چیز بھی ہے، ان خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر تم انسان بن کر زمین میں پھیل جاتے ہو۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، ومن آیاتہ، اللہ کے وجود، اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے یہ بھی ہے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا من انفسکم، تم ہی میں سے، تمہاری جانوں سے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہاری جانوں میں سے ازواجن، تمہارے جوڑے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت اور شفقت کا رشتہ قائم کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَفْعَلُ هَؤُلَاءِ الْأَشْيَاء، ہے کوئی اللہ کو چھوڑ کر خالق جو ان چیزوں کو انجام دے سکے، جو مٹی سے کسی کو پیدا کر سکے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے اندر محبت پیدا کر دی کہ دونوں ساری زندگی ساتھ جیتے ہیں۔ مرد کو اگر 10 روپے مانگے جائیں نا ہے کہ نہ دت کی تھی، لیکن خانداری پر چوری اس میں لچھن مز کروڑن مز خرچ کرن اور اس کو کبھی اس کو بوجھ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو اللہ نے دل میں محبت پیدا کر دی، اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مرد کو بیوی پر پیسہ خرچانا مشکل نہیں ہوتا۔ اگر محبت نہ ہوتی تو جیسے راہ چلتے ہوئے کسی انسان کو پیسہ دینا 1000 10,000 مشکل ہو جاتا ہے، ایسے اگر گھر میں بھی مشکل ہو جاتا بیوی بھاگ کر مر جاتی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور بیویوں کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ کیا کرو تم؟ سکون حاصل۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی قدرت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ آسمانوں کو پیدا کرنا اور زمین کو پیدا کرنا۔ وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ ہی کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری زبانوں کا اور تمہاری رنگوں کا اختلاف۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں جہاں کے لوگوں کے لیے۔ یعنی کس چیز کی نشانیاں؟ اللہ کے وجود، اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا تقریباً دنیا میں اس وقت جو بولیاں بولی جا رہی ہیں وہ 7117 ہیں، more than 7000 بولیاں، لینگویجز جو دنیا کے اندر اس وقت بولی جا رہی ہیں، اور کوئی انسان کسی کی بولی کو نہیں سمجھتا۔ کیا ہم خود ان بولیوں کے قادر ہیں؟ نہیں، اللہ۔ اور دنیا کے اندر 8 ارب انسان، کسی کی شکل کسی کے ساتھ نہیں ملتی۔ ہر ایک کی آنکھ، جو آدھار کارڈ میں لیتے ہیں نا وہ آنکھ کا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ کی پتلی کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ یہ جو فنگر پرنٹ، یہ کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتا۔ 8 ارب انسان، لیکن کسی کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، رنگ الگ، دورے لگ پتہ یشا پنجاب، یشا بہار، یشا کوشر،
میڈ ان چائنا ہے, میڈ ان کشمیر ہے, میڈ ان انڈیا, میڈ ان عرب ہے, شکل دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ. اگرچہ یہ ساری کے سارے میڈ مطلب بنائی گئی ہیں کس کی, خالق کون ہے ان کا, اللہ کا, نہ کہ کوئی ملک ہے, نہ کہ کوئی ظاہری چیزیں. اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کیا ہے, منامکم باللیل, تمہارا رات کو سونا, والنہاری, اور دن میں بھی قیلولہ کرنا, وابتغاؤکم من فضلی, اور تمہارا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کیا ہے, اللہ کی روزی میں سے تلاش کرنا. ان فی ذالک, اللہ نے ذرائع اور وسائل رکھے اور تم کو کہا جا کے کما کے لاؤ. یہ نہ کہ وہ آپرامو اسبن تیوتی کرنے کے, اللہ تعالیٰ زمین پہ روزی تو رکھ دی, اب جا کے کماؤ اور کھاؤ. ان فی ذالک الآیات لقوم یسمعون, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق, اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے, توحید کی نشانیوں میں سے, وجود کی نشانیوں میں سے یہ ہے, اللہ تمہیں بجلی دکھلاتا ہے, خوفا, مارے ڈر کے کہ کہیں یہ ہم کو جلا کر خاکستر نہ کر دے, وطمعا, اور لالچ میں, وینزل من السماء ماء, اللہ ہی آسمان سے پانی کو اتارتے ہیں, فیحیی بہ الارض بعد موتها, اللہ پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو خشک ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں. یہ سب میں کرتا ہوں, ہے میرے سوا کوئی ان چیزوں کو کرنے والا, حل من خالق غیری, ان فی ذلک الآیات, اس میں نشانیاں ہیں, لقوم یعقلون, ان لوگوں کے لیے جن کو عقل ہو, جن کو عقل ہی نہیں تم ان کے برابر ہی. ومن آیاتہ, اللہ کی قدرت, اللہ کے وجود, اللہ کی توحید کے دلائل میں سے یہ بھی ہے, ان تقوم السماء والارض, کہ قائم ہے آسمان اور زمین اللہ ہی کے حکم سے. زمین ڈگمگا نہیں رہی ہے, آسمان کے کوئی ستون نہیں, آسمان اوپر سے گر نہیں رہا ہے, ستاروں کے اندر ایک کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی, جس مقناطیسیت کی بنیاد پر یہ ستاروں کربوں کی تعداد میں آسمانوں میں قائم, اگر وہ قوت کشش اللہ کھینچ لے تو سارا زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے. ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض, پھر جب تمہیں اللہ ایک آواز لگائے گا زمین سے, اذا انتم تخرجون, تم سب اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف چل پڑو گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. كُلُّ لَهُ قَانِتٌ, سب اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي, وہی تو وہ اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے. ثُمَّ يُعِيدُهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وہی اللہ انہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ پر زیادہ آسان ہے. یہ تمہیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا. ادروائز اللہ کے لیے جیسے دوسری بار ہمارے لیے کسی چیز کو پیدا کرنا آسان ہے, ایسے اللہ کے لیے پہلی بار بھی پیدا کرنا آسان ہے. تو یہ احون کیوں کہا گیا, ہماری عقلوں کے لحاظ سے, ورنہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں, نہ پہلی بار پیدا کرنا نہ دوسری بار پیدا کرنا. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اونچی شان اللہ ہی کی ہے, مثل شان آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ زبردست حکمت والے ہیں. ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم, تمہارے لیے اللہ نے ایک مثال دی تم ہی میں سے, اللہ نے ایک مثال بیان کی تمہارے لیے تم ہی میں سے. هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ, کیا تمہارے ان غلاموں میں سے کوئی شریک ہے تمہاری اس روزی میں, فیما رزقناکم, جو ہم نے تم کو دی ہے, اس انداز میں کہ تم اور تمہارے نوکر اس چیز میں برابر سرابر شریک ہو. تخافونہم کخیفتکم انفسکم, تم ان سے ایسے ہی ڈرتے ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون, اگر تم اپنے مکان میں, زمین میں, جائیداد میں, پراپرٹی میں اپنے کسی نوکر اور غلام کو اس انداز میں شریک نہیں کر سکتے ہو کہ وہ بھی تمہارے برابر رتبے میں تمہاری پراپرٹی کا مالک بن جائے, تو کیا خدا اپنی اس کائنات میں کسی بندے کو, اپنی مخلوق کو شریک برابر ٹھہرا سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا آپ کو مضمون؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء, کیا ہے کوئی شریک اس روزی میں جو ہم نے تم کو دی, تمہارا مما ملکت ایمانکم, کون سا شریک, ان غلاموں میں سے جو ہم نے تم کو دیے ہیں. فانتم فیہ سواء, پھر نوکر اور تم دونوں اس کے اندر, غلام اور تم دونوں اس میں برابر سرابر کے شریک ہو. تخافونہم کخیفتکم, پھر تم ان سے ویسے ہی ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. کذالک نفصل الآیات, یعنی اگر تم دونوں شخصوں کی مشترکہ چیز ہوتی ہے تو ایک دوسرے کا تو خیال رکھتے ہو, لیکن غلام سے کوئی ڈرتا نہیں, تو اللہ تعالیٰ کیوں ڈریں گے؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون, اسی طریقے سے ہم تفصیلا نشانیوں کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا, بلکہ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا, پیروی کی اپنی خواہشات کی, بغیر علم, سوجے بوجھے بغیر, بغیر علم
سوجے بوجھے بغیر. فمن یہدی من اضل اللہ, جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون راستہ دکھلا سکتا ہے. وما لہم من ناصرین, ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. جو آپ سوال کر رہے تھے یہ ہے وہ آیت. فاقم وجہک للدین حنیفا, سو آپ اپنے رخ کو دین کے لیے یکسو ہو کر قائم کیجئے, اپنا رخ کیجئے آپ دین کی طرف یکسو ہو کر. اقیم, سیدھا رکھیے آپ اپنے چہرے کو اس دین کی طرف, حنیفن یکسو ہو کر, سب سے کٹ کر. فطرت اللہ التی, فطرت سے پہلے آپ اتبعو کی عبارت محذوف نکال لیجئے, آپ پیروی کیجئے اللہ کی اس فطرت کی, التی فطر الناس علیہا, جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی نہ کرو, اللہ کی تخلیق میں, اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہ کرو. ذالک الدین القیم, یہی ہے سیدھا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. منیبین الیہ, تم جو فطرت خداوندی کی پیروی کرو, کس طور پر؟ اللہ ہی کی طرف رجوع ہو کر. واتقوہ, اللہ ہی سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین, مشرکوں میں سے نہ بنو. کن مشرکوں میں سے؟ من الذین فرقوا, یعنی من کا ترجمہ یعنی سے کیا مفسرین نے, الذین فرقوا دینہم, جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وکانوا شیعا, اور وہ گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر جماعت ہر گروہ بما لدیہم, اپنے اس طریقے پر جو اس کے پاس ہے, فرحون, مگن ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, اور پوری امت مخاطب ہے کہ تم اللہ کی فطرت کی پیروی کرو. فطرت سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام. اصلاً جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ذہن میں توحید ہوتی ہے, اس کے ذہن میں خدا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سارے نشانات موجود ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا؟ ماحول, سوسائٹی, سکول اور اس کے والدین. فابواہ یحودانہ, یا تو اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو لہٰذا یہودی. او ینصرانی ہی, نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا تو لہٰذا نصرانی. او یمجسانی, یا اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ مجوسی. حالانکہ اصلاً بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ دین فطرت, دین اسلام پر, اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے علماء نے کہا کہ اگر کوئی بچہ نابالغی کے عالم میں انتقال کر جاتا ہے تو وہ مسلمان ہو کے مرتا ہے, وہ جنت میں جائے گا, جہنم میں نہیں جائے گا. بالغ ہو کے مرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے اختیار سے, اپنی سوچ, اپنی فہم اور فکر سے کفر کو اختیار کیا. ہاں, غیر مسلم کا کیوں نہ ہو, بچہ اگر نابالغ ہے تو وہ غیر مسلم ہے تو جنت میں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ وما ربک بظلام للعبید, کوئی ظالم نہیں ہے کہ چھوٹے سے معصوم بچے کو, جس کو کہ کفر اور ایمان کا پتہ ہی نہیں, اور اس کو اٹھا کر کدھر ڈالیں؟ جہنم کے اندر. راجح قول یہی ہے کہ غیر مسلم کا بچہ بھی کدھر جائے گا؟ جنت ہی کے اندر جائے گا. التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, بالغ ہونے کے بعد اس کا کفر اختیاری ہوگا, پھر وہ کدھر جائے گا؟ جہنم میں. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق اور فطرت میں تبدیلی نہ کرو. ایک تو یہی چیز ہے کہ اللہ نے تم کو دین اسلام کی فطرت پر پیدا کیا, اس میں تبدیلی کر کے یہودیت اور اسی طریقے سے دیگر مذاہب باطلہ کو اختیار نہ کرو. یہ تو ظاہری مطلب ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس حیت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس میں تبدیلی نہ کرو. مثلا نسبندی مت کرو, مثلا پلاسٹک سرجری مت کرو, اپنی شکل و صورت کو نہ بدلاؤ. لا تبدیل لخلق اللہ, جانوروں کے کانوں کو مت کاٹو جو پیچھے کل آیا تھا. منیبین الیہ, کس انداز میں؟ اللہ کی فطرت کی, دین اسلام کی پیروی کرو کہ اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے. واتقوہ, اللہ ہی سے ڈرو, اور مشرکوں میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور وہ گروہوں میں بٹ گئے, اور پھر ہر ایک اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد پر راضی بیٹھا بنا ہوئے. وہ سکھ وہ کہیں گے ہم ہی راہ راست پر, ہندو کہیں گے ہم ہی راہ راست پر, نصرانی کہیں گے ہم ہی راہ راست پر, بدھزم والے کہیں گے ہم ہی راہ راست پر. ہائی تم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو ان کا کون سا مذہب تھا؟ صرف اور صرف توحید. پھر اس کے بعد تم لوگوں نے خود ہی مذاہب بنائے, اپنی قومیتیں بنائی, وہ مذہب, یہ مذہب, یہ مذہب, یہ مذہب. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جو بھیجا تھا تو کیا مسلمان بنا کر, اللہ نے جو سب کو بھیجا تھا تو توحید کے عقیدے پر بھیجا تھا. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ, جب ان لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, دعوا ربهم, تو اپنے رب کو پکارتے ہیں, منیبین الیہ, اسی کی طرف رجوع کر کر کے. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا, پھر جب اللہ ان کو اپنی طرف سے رحمت
رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں. اذا فریق منہم، تو ان میں کی ایک جماعت بربہم یشرکون، اپنے رب کی ساتھ شرک کرنے لگتی ہے. لیکفروا، اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتی ہے. لیکفروا بما آتیناہم، یہ بھی وہی لام برائے عاقبت. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں ان نعمتوں کا، ان احسانات کا جو ہم نے ان پر کیے، جو نعمتیں ہم نے ان کو دی. فتمتعوا، سو تم مزے اڑا لو. فسوف تعلمون، اپنے اس کفر کا انجام، ناشکری کا انجام، شرک کا انجام تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا. تعلمون عاقبت الشرک وعاقبت کفرانکم ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتکلم بما كانوا به یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری؟ فهو يتکلم، کہ وہ دلیل ان کو کہہ رہی ہے بما كانوا به یشرکون، اس چیز کا جو کچھ وہ شرک کر رہے ہیں. یعنی ہم نے آسمان سے کوئی کتاب اتاری جس کتاب میں ان کو شرک کرنے کا حکم دیا گیا ہو. فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے ایسی کوئی دلیل یا کوئی کتاب نہیں اتاری ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا ذائقہ اور مزہ چکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو اس پر وہ نازا ہونے لگتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ، مغرور ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پریشانی پہنچتی ہے ان کے اپنے اعمال، اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون، تو وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے روزی پھیلا کر دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں ناپ کر دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. فآتی ذی القربى حقہ، دیجیے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق، مسکین کو، مسافر کو، وابن السبیل. ذالک خیر للذین، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودگی کے طلبگار ہیں. للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، اور ایسے لوگ ہیں کامیاب. احناف نے کہا زکوٰۃ تو آپ پر دینا ہی فرض عین ہے، زکوٰۃ نہیں دو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے. لیکن فآتی ذی القربى حقہ، دو قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق. اگر آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اور وہ کمانے پر بھی قادر نہیں ہے، احناف نے کہا جیسے آپ پر واجب یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے اخراجات اٹھاؤ، ویسے تمہیں لازم اور واجب ہے تم پر کہ اپنے معذور رشتہ داروں کے اخراجات بھی اٹھاؤ. چونکہ قرآن کریم نے لفظ حق استعمال کیا، اور حق کس کے لیے آتا ہے؟ وہ چیز جو لازم ہو. گویا کہ تمہارے غریبی رشتہ داروں کا تمہارے مال کے اندر باضابطہ حق موجود ہے. والمسکین، مسکین کو بھی دو اور مسافر کو بھی. وما آتیتم لا یؤمن احدکم یشبع وجارہ جائع، تم میں سے وہ شخص مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، تم جو مال دیتے ہو ربا کے طور پر، سود کے طور پر، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں جا کر بڑھ جائے. فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو کچھ تم زکوٰۃ کا مال دیتے ہو جس سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو دوگنا کرتے ہیں، اپنے مال کو بڑھاتے ہیں. بھائیو، اس آیت کے اندر اور اس سے پہلے دیگر آیات کے اندر سود کی حرمت نازل ہوئی. سود کی حرمت بھی بتدریج نازل ہوئی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اشارتاً بتایا کہ جو کچھ تم لوگوں کے پاس پیسہ دیتے ہو بطور سود کے کہ اس کے اندر انٹرسٹ آ جائے، فرماتے ہیں ٹھیک ہے دنیا کے اندر تمہیں اس پہ انٹرسٹ مل جاتا ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں اس پر کوئی بھی تمہیں ثواب یا فائدہ نہیں. پھر اس کے بعد کنٹینیوسلی دیکھیے چوتھے سپارے کے اندر، پھر پانچویں سپارے کے اندر لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، پانچویں نہیں بلکہ تیسرے سپارے پر اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آؤ گے یأکلون الربا، فرمایا کہ پھر اس صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرو. اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اللہ ہی تمہیں روزی دیتے ہیں، ثم یمیتکم، پھر اللہ ہی تمہیں موت بھی دیں گے، ثم یحییکم، اللہ ہی تمہیں زندگی بھی دیں گے. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں سے کچھ بھی کام کرتے ہیں؟ یعنی 4 کام اللہ نے گنوائے، پیدائش، روزی، موت، زندگی. ان 4 کاموں میں سے کوئی تمہارے معبودوں میں سے انجام دینے والا ہے؟ نہیں. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس چیز سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل گیا فی البر والبحر، کس میں؟ خشکی کے اندر، والبحر، اور سمندر میں. خشکی میں اس طور پر کہ بارشوں کو روک کر، ٹھیک،
اگر فساد سے ظاہری فساد مراد لیا جائے قحط سالی، اور سمندر میں کیسے ہواؤں کو روک کر کہ جب ہوائیں نہیں اٹھیں گے سمندر سے، بھاپ نہیں اٹھے گا، تو اس صورت میں یہاں پر بارشیں بھی نہیں برسیں گی۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کی سزا چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آئیں۔ دیکھیے زمین کے اندر تمام تر جتنے بھی فسادات رونما ہوتے ہیں یا مصائب آتے ہیں، ان مصائب کے دو اسباب ہوتے ہیں، کچھ اسباب ظاہرہ ہوتے ہیں، کچھ اسباب باطنہ۔ مثلا آپ کہیں گے کہ بھائی زمین کے اندر بارشیں کیوں ہوئی، پاکستان کے اندر سیلاب کیوں آیا، فلاں ملک کے اندر ایسا کیوں ہوا؟ ظاہری اسباب آلودگی پھیل گئی۔ آلودگی کیوں پھیلی؟ بھائی بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کہ گیسز اتنے زیادہ ہو گئے، آلودگی اتنی زیادہ ہوگی، اور اسی طریقے سے کارخانوں کی وجہ سے، مشینوں کی وجہ سے، فیکٹریوں کی وجہ سے ماحول اتنا آلودہ ہو گیا کہ گلیشیئرز پگھل گئے، اور اسی وجہ سے پھر کیا ہو گیا کہ سیلاب آ گیا، بارشیں وغیرہ آ گئیں۔ یہ تو ظاہری اسباب، لیکن باطنی اسباب تمام تر چیزوں کے ہوتے ہیں۔ وہ باطنی اسباب کیا ہیں؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب کو دعوت دینا۔ تو جس طریقے سے اس آیت کے اندر بظاہر ظاہری اسباب پر روشنی پڑ رہی ہے، اسی طریقے سے اس آیت کے ذریعے سے باطنی اسباب پر بھی روشنی پڑ رہی ہے کہ آپ کے زمین کے اندر جو فتنہ اور فساد مچا ہوا ہے، یا تم پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، خواہ وہ تمہارے ظاہری اسباب ہوں یا تمہارے باطنی اسباب ہوں۔ لعلہم یرجعون، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ لوگ سدھر جائیں اور باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض، آپ کہیے چلو زمین کے اندر، چلو پھرو، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسا ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے، کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے بیشتر لوگ مشرک تھے۔ فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، سو آپ اپنا رخ سیدھا کیجئے، للدین القیم، کس طرف؟ سچے دین کی طرف، قبل اس کے کہ من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، آئے وہ دن لا مرد لہ من اللہ، جسے کوئی ٹال نہیں سکتا اللہ کی جانب سے، یومئذ یصدعون، اس دن ان سب کے الگ الگ گروہ بنائے جائیں گے، یصدعون، ان کو الگ الگ کیا جائے گا، کافروں کا الگ، مسلمانوں کا الگ۔ من کفر فعلیہ کفر، جس شخص نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا، جس نے نیک اعمال کیے، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے لیے ہی راستہ ہموار کر رہے ہیں، یمہدون، اپنے لیے ہی راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ صلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے اپنے فضل سے، یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، یہ تذکیر بآلاء اللہ کا موضوع چل رہا ہے، اوپر سے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو شمار کریں گے، اور نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد کہیں گے کہ یا ان ساری کے ساری توحید سے تم میرے وجود اور ساری کے ساری چیزوں کے بیان سے میرے وجود پر اور میری توحید پر استدلال نہیں کر سکتے ہو۔ ومن آیاتی، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان یرسل الریاح، اللہ نے ہوائیں بھیجی خوشخبریاں دینے والی بنا کر، مبشرات، ولیذیقکم من رحمتہ، اور تاکہ اللہ تم کو اپنی رحمت میں سے چکھائے، ولتجری الفلک بامرہ، اور تاکہ چلتی رہیں کشتیاں اللہ کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اللہ کی روزی میں سے تلاشو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی پیغمبر بھیجے، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنے اپنی قوموں کی جانب، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پھر جب لوگوں نے نہیں مانا، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے انتقام اور بدلہ لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمے تھا مومنوں کی مدد کرنا۔ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، جس انداز میں پچھلی قوموں کے مومنوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے تھا، آج اگر انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہم لوگ بھی ایمان کو اختیار کیے رکھیں اور ایمانی احکامات کو مانیں، اللہ کے ذمے ہے ہماری مدد کرنا، جس طریقے سے اللہ نے پچھلی قوموں کی مدد کی تھی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ الذی، اللہ ہی ہے وہ، الذی یرسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصیر سحابا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، تصیر اسارۃ، اٹھانا، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ ان ہواؤں کو بادلوں، آسمانوں میں پھیلاتا ہے، ان بادلوں کو،
کیف یشاء جیسے چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا پھر اللہ اس بادل کے ٹکڑے ٹکڑے بناتا ہے۔ اگر سارا کا سارا بادل آ کر ایک ہی جگہ برستا، نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں، سارا کا سارا کشمیر میں، یہ تو سارا کا سارا سیلاب کے ذریعے سے سمندر بن جاتا۔ اللہ اس کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے بادل کو فلاں علاقے کی طرف، فلاں علاقے کی طرف، فلاں علاقے کی طرف، فلاں تحصیل کی طرف، فلاں جگہ، ادھر تو چھوڑیے اسی شہر کے اندر۔ پرسوں میں نکلا عصرباد، یہاں حیدرپورہ میں اتنی بارش ہو رہی تھی کہ مجھے وائپر آن کرنا پڑا گاڑی کا۔ وہ تو سوچتے بمنا مجھے وائپر چل رہا تھا، بشن روڈ کو بالکل ہوک، کہیں پر نام و نشان ایک قطرہ بھی نہیں، بالکل دھوپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، جہاں مرضی آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ بارش کو برساتے ہیں ایک ہی شہر کے اندر اور دوسری جگہ کوئی بارش نہیں۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اللہ اس بادل کے ٹکڑے بناتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ نکل دیکھیں گے آپ بارش کو، موٹی بارش کو بولتے ہیں ودق، یخرج من خلالی کہ وہ نکلتی ہے کس کے بیچ سے؟ ان بادلوں کے بیچ سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ پھر اللہ جب پہنچاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس تک چاہتے ہیں اس بارش کو، اذا هم یستبشرون تو وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ اور اگرچہ وہ لوگ اس بارش کے ان پر اتارے جانے سے پہلے من قبلہ لمبلسین کیا تھے؟ مایوس اور نا امید تھے۔ گاؤں کے لوگوں کو پوچھو بارش کی قدر، دیہاتی لوگوں کو پوچھو بارش کی قدر، اگر انہیں بارش نہیں ہوتی تو کس طریقے سے ان کے باغات، ان کی کھیتیاں ویران اور تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ دیکھیے آپ اللہ کی رحمت کے نشانات کو، کیف یحیی الارض بعد موتها کیسے اللہ زندگی بخشتا ہے زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد۔ ان ذلک لمحی الموتى جو رب العالمین سمندر اس کے اندر دسمبر کے اندر اور جنوری کے اندر ساری زمین دیکھ لو آپ، پورے بر صغیر کی کیسے ہوتی ہے خشک، لیکن جو ہی فروری آیا، جو ہی مارچ آیا، اپریل آیا، ساری کے ساری زمین دوبارہ سرسبز و شاداب۔ میں رب العالمین اس بات پر قادر ہوں کہ اسی طریقے سے کل قیامت کے دن تم سب کو دوبارہ زندہ کروں۔ وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا اور اگر ہم ہوا کو بھیجتے ہیں، ریحٌ ہوا اگر واحد کا لفظ استعمال ہو تو عموماً عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ریاح جمع کا صیغہ استعمال ہو تو رحمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرعوہ وہ دیکھیں گے اس ہوا کو دیکھتے ہیں، مصفرن زرد، لظلوا من بعدہ یکفرون جس سے کہ ان کی کھیتیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، لظلوا من بعدہ یکفرون تو ہو جاتے ہیں اس کے بعد ناشکری کرنے والے۔ فإنک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء یقیناً اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی یہ کفار مردوں کی طرح ہیں۔ ولا تسمع الصم الدعاء نہیں آپ بہرے کو آواز سنا سکتے ہیں، یہ کفار بہروں کی طرح ہیں۔ اذا ولوا مدبرین جب کہ یہ پشت پھیر کر چل دیتے ہیں۔ وما انت بهادی العمی عن ضلالتهم اور نہیں آپ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھلا سکتے ہیں۔ وما انت اور نہیں آپ بهادی العمی اندھوں کو ہدایت کا راستہ دکھلانے والے ہیں، ان ضلالتہم ان کی گمراہی سے انہیں نکال کر، ان کا صلہ، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فہم مسلمون وہی مطیع و فرما بردار ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن کن لوگوں پر اثر انداز ہوگا؟ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا دین و مجلسوں کی وعظ و نصیحت کن لوگوں پر اثر انداز ہوگی؟ یہ اندر کن قبول کرنے کے جذبہ ایمان ایسے تو ان پر بات اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں یا جو بہرے ہو چکے ہیں حق کو سننے سے، آپ انہیں سنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایک بحث یہاں پر چھڑتی ہے، کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ نہیں سنتے ہیں، علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ سنتے ہیں، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند چیزوں پر مجھے یقین ہے 100%، اور ان میں سے ایک یہ بات یہ بھی کہا کرتے تھے مجھے یقین ہے اس بات پر کہ مردے سنتے ہیں، اور خصوصاً وصیت کر کے رکھی تھی کہ جب بہاولپور کے قضیے کا فیصلہ ہو اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے تو میری قبر پر آ کر وہ فیصلہ مجھے سنانا۔ اپنے ایک شاگرد کو نصیحت اور وصیت کی تھی، اور انہوں نے پھر قبر پر جا کر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو فیصلہ سنایا تھا۔ بہرحال ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مردہ تمہاری قدموں کی آہٹ تک کو سنتا ہے، لیکن خلاصتاً للکلام فقہاء نے یہی کہا ہے، مفسرین نے یہی کہا ہے، اگر اللہ چاہیں تو سنائے، اللہ چاہیں تو نہ سنائیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ناتوانی سے، ناتوانی کے عالم میں، کس میں؟ ناتوانی کے عالم میں،
خلقکم من ضعف، ضعف کمزور ہے، ناتوانی، ثم جعل من بعد، جب بچپن میں تھا انسان تو ناتوانی تھا، ثم جعل من بعد ضعف قوتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری اور ناتوانی کے بعد تمہیں طاقت دی، تمہیں طاقتور بنایا، ثم جعل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من بعد قوت، طاقت کے بعد تم کو کمزوری سے، ناتوانی سے دوچار کیا، ثم جعل من بعد قوت، دوچار کیا طاقت کے بعد، ضعفا و شیبہ، کس سے؟ ناتوانی سے اور بڑھاپے سے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ العلیم القدیر۔ رات ہی ایسے بنن بچپن یاد ہی کہ ہم لوگ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، پھر بھی نہیں سکتے تھے، آج جوانی، لیکن کل ہی دیکھیے گا آپ داڑھی ساری سفید، پھر کمر نیچے کے لیے جھک گئی، پھر چہرے کے جھریاں نکل گئیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی قبر۔ یہی ہے زندگی خلاصہ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، وہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں ایک گھڑی کے سوا، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طریقے سے یہ دنیا کے اندر بھی بھٹکے ہوئے تھے، بہکے ہوئے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یعنی قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا کہ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کأنہم لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، مشرکوں کا جو سب سے بڑا سائنسدان، عقل اور ذہین ترین فرد ہوگا، وہ بھی یہ کہے گا کہ ہم دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، والایمان، اور ایمان کی دولت دی گئی، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم ٹھہرے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق قیامت کے دن تک، فہذا یوم البعث، یہ رہا قیامت کا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم لوگ جانتے نہ تھے، فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم، سو آج قیامت کے دن ظالموں کو ان کی معافی فائدہ نہیں دے گی، ولا هم یستعتبون، اور نہیں ان سے توبہ کا تقاضا کیا جائے گا۔ ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ، نہ ان کو توبہ قبول کی جائے گی، تیسرا ترجمہ، نہیں ان کو توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، دنیا اس میں شنا اللہ تعالیٰ ونن توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آمینو آمینو، ایمان لاؤ، توبہ کرو توبہ کرو، لیکن قیامت کے دن کسی سے یہ تقاضا نہیں ہوگا کہ توبہ کرو یا ایمان لاؤ، اس لیے کہ قیامت دار العمل نہیں بلکہ دار الجزا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن کے اندر ہر قسم کی مثالیں بیان کی، وَلَئِن جِئْتُم بِآیَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر آپ کوئی معجزہ بھی لے کر آئیں تو تب بھی کافر لوگ یہی کہیں گے، ان انتم الا مبطلون، تم ہو ہی نہیں حق پر، تم حق والے نہیں ہو، تم تو باطل والے ہو۔ کذالک یطبع اللہ، یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یطبع اللہ، اللہ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، ان لوگوں کے دلوں پر، الذین لا یعلمون، جو جانتے نہیں۔ فاصبر، سو آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ، اللہ کا جو عذاب کا وعدہ ہے ان کفار کے ساتھ وہ سچا ہے، وہ برحق ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، لیکن آپ اور نہ بے برداشت کر پائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ لا یستخفنک، آپ کو بے برداشت نہ کر پائیں، یعنی آپ ان کی باتوں سے کہیں برداشت سے باہر نہ نکل جائیں، آپ غصے میں نہ آ جائیں، بلکہ آپ صبر کرتے رہیں، ان کی باتوں کو سنتے رہیں، اور ان کی باتوں کی وجہ سے آپ بے قابو نہ ہو جائیں، بے برداشت نہ ہو جائیں۔ الذین لا یوقنون، مفسرین نے جو اردو میں ترجمہ کیا، بس صرف اس ایک لفظ سے آپ اس کا ترجمہ کریں گے، بے برداشت نہ کر پائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ہیں۔ چونکہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہماری زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔